وہ لوگ بھی یہ بات سن کر حیران رہ گئے تھے کہ سوامی جوگندر ناتھ مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ بات اس وقت علاقے میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ کتنے دکھ کی بات تھی کہ مسلمان ہو کر بھی وہ ابھی اعلان نہ کر پائے تھے کہ ایک مسلمان نے ان پر ظلم ڈھا دیا۔ پھر اماں نے بتایا کہ شکنتلا بہت کرب میں ہے، شاید وہ ان تمام حالات سے واقف بھی ہو، شاید وہ جانتی ہو کہ سادھو اس پر قبضہ جمانے کے لیے کیسی گھناؤنی سازشیں کر رہا ہے۔ بہرحال ہم تینوں بہت دیر تک ایک دوسرے سے پوچھتے اور مشورہ کرتے رہے۔ تایا شرف الدین کی طرف سے بہت پریشان تھے۔ اماں نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا کہ سنہرے بابا کے پاس سے وظائف مکمل کر کر آتے ہی وہ شگفتہ سے میری شادی کرا دیں گی۔ انہیں یقین تھا کہ شرف الدین اور اس کی اماں شگفتہ کے ابا کو منا لیں گے۔ میری محبت، میری زندگی اور میرا انتخاب اماں کو بھی پسند آیا تھا۔ ان کے فیصلے نے میرے اندر خوشیاں بھر دی تھیں۔ اب گویا میرے اور شگفتہ کے درمیان صرف اتنے دنوں کا فاصلہ تھا جتنا میں وظائف مکمل کرنے میں لگا تھا۔ اس بات نے میرے اندر بلا کا جوش و خروش بھر ڈالا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں جس قدر جلد ہو سکے گا وظائف مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہمیں اس تمام گفتگو میں اتنی دیر ہو گئی کہ جب ہم کمرے سے باہر نکلے تو پتہ چلا کہ آیت کریمہ کا ورد ختم ہو چکا ہے اور اب ناشتے کی تیاری ہو رہی ہے۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، صرف زنانہ محفل تھی، اسی لیے بیٹھک میں بھی محلے کی عورتیں تھیں۔ ناشتے کا انتظام تھا۔ جہانی آپا وغیرہ بھاگی بھاگی پھر رہی تھیں۔ ہمیں باہر آتا دیکھ کر شنو آپا نے مجھے اور تایا کو اوپر چلے جانے کو کہا۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ اماں سے چچا کے حصے کی بات بھی کرنا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ وہ پہلا کام یہی کریں اور وکیل کو بلوا لیں، چچا یہ کام منٹوں میں کر دیتے۔ اماں نے مجھے اطمینان دلایا کہ وہ چچا کی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیں گی، میں پریشان نہ ہوں اور یکسو ہو کر وظائف کروں۔ وہ رات کو ہی وکیل کو بلا بھیجیں گی یا ان سے کہلوا دیں گی کہ سویرے کاغذات لے کر آ جائیں تاکہ کچہری کے کام کو بھی نمٹا لیں۔ اماں کے اس فیصلے نے مجھے بہت ہلکا پھلکا کر دیا اور میں تایا کو لے کر اوپر چلا آیا۔ چچی نیچے تھیں۔ چچا اپنے محبوب مشغلے میں یعنی کبوتروں کے چونچلے اٹھانے میں مصروف تھے۔ سیڑھیوں پر آہٹ سن کر پلٹے اور ہمیں دیکھ کر جیب سے گئے۔ تایا اس وقت کسی گہری سوچ میں تھے ورنہ ایک آدھ طنز کرنے سے باز نہ آتے۔ وہ ہمیں لیے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ تایا کو گاؤ تکیہ دیا اور یوں پذیرائی کی جیسے کہیں دور سے مہمان آئے ہوں۔ تایا شاید پہلی بار اوپر آئے تھے۔ چچا کی بانچیں کھلی پڑ رہی تھیں۔ ان کی اس خوشی کو تایا نے بھی محسوس کر لیا۔ ببن آؤ میرے پاس بیٹھو، تایا نے بڑے ہی حلیم لہجے میں کہا تھا۔ وہ فوراً قریب آ بیٹھے۔ تایا بہت دیر تک ان سے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے، پھر غیر محسوس انداز میں مطلب کی بات پر آ گئے۔ وہ انہیں بڑی دیر تک سمجھاتے رہے کہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں، وہ ان معاملات سے خود کو علیحدہ کیوں سمجھ رہے ہیں، اور یہ کہ ان کے الگ ہونے سے پریشانی بڑھ تو سکتی ہے، کم نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک جائیداد کے حصے کا تعلق ہے وہ لے لیں اور ان پیسوں کا جو جی چاہے کریں، انہیں یا کسی کو بھی اعتراض نہ ہوگا، مگر فی الوقت الگ رہنے پر زور نہ دیں۔ انہوں نے چچا کو بتا دیا کہ سنہرے بابا نے مجھے بلا لیا ہے اور میں جانے کب لوٹوں، ایسے میں گھر کی خواتین کے پاس صرف وہی دونوں رہ جاتے ہیں۔ ایک کی غیر موجودگی میں دوسرا عورتوں کے لیے کافی ڈھارس کا باعث ہوگا۔ خدا نہ خواستہ کچھ ہوتا ہے تو بھی اکیلے تایا بھلا کیا کر سکتے ہیں۔ تایا کا انداز اور لہجہ اتنا پر اثر تھا، دلائل اتنے ٹھوس تھے کہ چچا قائل ہو گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ یہیں رہیں گے اور چچی کو بھی سمجھا دیں گے۔ ان سے یہ گفتگو حالات کا تقاضا تھی۔ یہ بڑا غنیمت تھا کہ چچا نے ان مسائل کو بہت جلد سمجھ لیا تھا جو ہم سب کے لیے پریشانی کا باعث تھے۔ تایا بڑے جہاں دیدہ آدمی تھے۔ وہ جانتے تھے کہ میں دل پر کوئی بوجھ لے کر گیا تو یکسوئی حاصل نہ کر سکوں گا، شاید اسی لیے انہوں نے یہ قصہ بھی چھیڑ دیا تھا۔ یہ میرے لیے خوش آئندہ بات تھی کہ چچا کا رویہ بڑا مثبت تھا۔ ہم کافی دیر وہاں بیٹھے رہے۔ تایا نے چچا کو بتا دیا کہ میں حالات سے پریشان ہو کر
سنہرے بابا کے پاس جا کر وظائف کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ حالات کی سنگینی کے بارے میں انہیں بھی کچھ نہ کچھ اندازہ ضرور ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کوئی فیصلہ کر سکیں، ورنہ خیال تھا کہ چچی اپنی زبان اور لہجے کا ہتھیار استعمال کر کر ان کے ارادے کو متزلزل کر سکتی ہیں۔ متزلزل۔ میں نے انہیں مختصر وہ باتیں بھی بتا دی جو ان کے علم میں نہیں تھیں۔ یہ بھی بتا دیا کہ سادھو صرف میرے لیے ہی نہیں، میرے خاندان والوں اور میرے مخلصوں کے پیچھے بھی پڑا ہوا ہے۔ چچا نے اس بار کافی سمجھداری کا ثبوت دیا، اپنے عہد کی تجدید کی، بلکہ اپنی خدمات بھی پیش کی۔ اگر وہ کچھ کر سکے تو تیار ہیں۔ میرے لیے ان کی یہ پیشکش بھی بہت تھی، سو میں نے ان سے کہا کہ وہ میرے بعد گھر والوں کا خیال رکھیں۔ زمین اور جائیداد کا معاملہ آپس کا معاملہ ہے۔ اگر اس سلسلے میں اماں کے فیصلے سے وہ انحراف بھی کریں گے تو ان سے کچھ کہنے اور مزید پریشان کن حالات پیدا کرنے کی بجائے میرا انتظار کریں۔ انہوں نے مجھے تسلی دی کہ میں اس طرف سے خود کو بڑی الزامہ سمجھوں۔ شاید آپ کو احساس ہو کہ چچا کے رویے نے مجھ میں کس قدر خود اعتمادی اور حوصلہ پیدا کر دیا تھا۔ اب کم از کم میں گھر کی طرف سے مطمئن تھا۔ چچا نیچے سے ہمارے لیے چیزیں اور چائے لے آئے تھے ناشتے کے لیے۔ میں نے پہلی بار تایا کو چچا سے اتنے خوشگوار موڈ میں باتیں کرتے دیکھا تھا۔ خود چچا کو بھی اس کا پورا احساس تھا کہ ان کے رویے نے ماحول پر بہت خوشگوار اثر ڈالا ہے۔ وہ بھی ان فاصلوں کو مٹتے دیکھ رہے تھے جو جانے کب سے تایا اور ان کے درمیان حائل تھے۔ تقریباً گھنٹہ بھر میں ہی اماں کا بلاوا آ گیا۔ ہم نیچے گئے تو مہمان جا چکے تھے۔ کوثر ہلکے سے گلابی سوٹ میں بڑی بلی لگ رہی تھی۔ یہ شاید پہلے موقع تھا کہ اس نے ڈھنگ کے کپڑے پہنے تھے، یا یہ کہ آج وہ اپنے پورے لباس میں چلتی پھرتی نظر آ رہی تھی، اسی لیے ایسا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ روشنی اور زندگی تھی، مسکراہٹ تو جیسے اس کے چہرے پر جم کر رہ گئی تھی۔ تائی کھلی پڑ رہی تھی اور بار بار ذکر کر رہی تھی کہ فلاں کی بیگم، فلاں کی بہن یا فلاں کی دادی کوثر کو بڑے چاؤ سے دیکھ رہی تھیں۔ میں جانتا تھا کہ اب وہ کس انداز سے سوچ رہی ہیں۔ یہ ان کا بنیادی حق بھی تھا۔ ایک جوان بیٹی کی ماں ہونے کے ناطے ان کی نگاہیں لوگوں کی آنکھوں میں اپنی بچی کے لیے پسندیدگی کی متلاشی ہونا ہی چاہیے تھی۔ باقی گھر کے لوگ بھی بے حد خوش تھے۔ میں اور تایا برآمدے میں اپنی مخصوص جگہوں پر جا بیٹھے۔ اماں اور تائی وغیرہ بھی جلد ہی کاموں سے فارغ ہو کر ہمارے پاس چلے آئیں۔ کافی دیر تک مختلف موضوعات پر باتیں ہوتی رہیں۔ میں چاہ رہا تھا کہ کسی طرح سے کوثر سے تنہائی میں بات ہو تو میں اسے اس لاش کے بارے میں بتاؤں جس کی انگلی سے ملنے والی انگوٹھی اب تک میرے لیے الجھن بنی ہوئی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور معلوم کر لیں گی۔ میں بابا کے پاس جانے سے پہلے اس آخری اور سب سے بڑی الجھن سے بھی نجات پانا چاہتا تھا، ورنہ شرف الدین کا خیال مجھے مسلسل کرب میں مبتلا کیے رکھتا۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ میں اڑ کر دن چلا جاؤں اور اسے اپنے ساتھ لے کر یہاں آ جاؤں، لیکن نہ تو میرے پاس وقت تھا، نہ ہی میں جانتا تھا کہ وہ دہرادون کیوں اور کہاں گیا ہے۔ ویسے میرا خیال تھا کہ اس کے کچھ رشتہ دار دہرادون میں ہیں۔ پھر اچانک ایک خیال بجلی کی طرح سے میرے دماغ میں کوندا اور میں اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اماں ایک دم سے چونک اٹھی تھی۔ اماں، میں شرف الدین کے چچا کے گھر جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ مگر کیوں؟ شرف الدین تو وہاں نہیں ہے۔ تایا بھی میری طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جی تایا، میں جانتا ہوں کہ فرقان کو دہرادون بھیج کر اس کی خیریت معلوم کروا لوں۔ فرقان کون؟ اماں نے پوچھا۔ اس کا چچا زاد۔ اچھا، مگر یہ تو سوچو کہ وہ گیا اور خیریت لایا بھی تو کون سا ابھی تمہیں خیریت مل جائے گی؟ جانے آنے میں اسے کم سے کم 2 روز تو لگیں گے۔ کوئی ہوائی جہاز تو ہے نہیں کہ اس کے پاس کہ ابھی اترے گا اور ابھی خیریت لا دے گا۔ اماں نے مجھے نرمی سے سمجھایا تھا۔ تمہیں سنہرے بابا پر اعتماد نہیں ہے کیا؟ جب انہوں نے تمہیں اس آفت سے بچایا اور بتا دیا کہ وہ شرف الدین ہے تو پھر وہ شرف الدین نہیں ہے تو پھر تم یہ سب کچھ کیوں سوچ رہے ہو؟ تم اللہ پر بھروسہ کر کر جاؤ۔ وہ 2-3 روز میں تو شرف الدین نے خود ہی یہاں پہنچنے کو کہا تھا۔
جب تک فڑکان جائے گا اور لوٹے گا تو اسی سنا میں وہ خود ہی یہاں آ جائے گا۔ اماں اتنے وثوق سے کہہ رہی تھی کہ میرا دل ایک دم سے ہلکا ہو گیا تھا۔ یوں لگا جیسے میرے ذہن میں خرافات نے ڈیرا جما لیا تھا۔ اس رات میں نے اماں سے وہ کڑا اور مجسمہ نکلوا لیا۔ وہ ایک سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کپڑے کو دیکھ کر اماں حیران رہ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کو خاکی تھیلے میں ڈال کر رکھا تھا۔ ایک کنارے سے وہ کڑا مجسمہ نظر آ رہا تھا۔ اماں نے سبز کپڑا اتارنا چاہا تو ایک دم سے جھٹکے سے پیچھے ہو گئی تھی۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ سنہرے بابا نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے ان دونوں چیزوں کے گرد حصار قائم کر دیا ہے تاکہ سادھو ان چیزوں کو حاصل نہ کر سکے۔ یہ جھٹکا کیوں لگا تھا؟ اماں خود کلامی کے انداز میں بڑبڑائی تھیں۔ میں نے بتایا تھا نا اماں کہ سنہرے بابا نے ان چیزوں کے گرد حصار کھینچ دیا ہے۔ ممکن ہے کہ یہ سبز کپڑا وہی حصار ہو۔ میں نے بڑے حوصلے سے اس سبز کپڑے میں لپٹی دونوں چیزوں کو اٹھا لیا۔ مجھے کوئی جھٹکا نہ لگا۔ ہاں ممکن ہے۔ اماں کی آنکھیں اسی لپٹے ہوئے کپڑے پر تھیں۔ پھر یوں لگا جیسے اماں چونک اٹھی ہوں۔ تم ابھی اسے یہیں رہنے دو۔ تمہیں کب جانا ہے؟ علی الصبح، میں نے منتصر جواب دیا۔ پھر اسے صبح ہی نکالنا۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ میں نے اسے واپس بکس میں رکھ دیا تھا۔ بابا نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اپنے لیے کپڑوں کے چند جوڑے، مسواک اور اہم ضرورت کی چند چیزیں لے کر پہنچوں۔ میں اماں کو بتا چکا تھا۔ اماں نے میرے 2 جوڑے اور میری ضرورت کی چند چیزیں ایک چھوٹے سے اٹیچی کیس میں رکھ دی۔ اسم اعظم کا تعویذ اب بھی میرے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ میں نے اسے چھو کر اپنا اطمینان کیا۔ پھر روزے کی انگوٹھی دیکھی۔ اماں نے ایک تسبیح جو اماں کے چچا مدینے سے لائے تھے وہ بھی رکھ دی اور مجھے بتایا کہ یہ تسبیح وہ مسجد نبوی میں ممبر سے چھو کر لائے تھے، اسی لیے میں تسبیح پر پڑھنے والی تمام چیزیں اسی تسبیح پر پڑھوں۔ میں نے اس تسبیح کو آنکھوں سے لگا کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ابھی ہم باتیں ہی کر رہے تھے کہ کوثر ہمارے پاس چلی آئی۔ ہم لوگوں کی گفتگو کا رخ دوسری طرف ہلکی پھلکی باتوں کی طرف ہو گیا۔ اماں کھانے کی تیاری کے لیے اٹھ گئی۔ مجھے کوثر سے بات کرنے کا موقع ملا تو میں نے منتصر الفاظ میں اسے سب کچھ بتا دیا۔ اس لاش اور انگوٹھی کے بارے میں سن کر اس کی آنکھوں میں سوچ کے گہرے سائے منڈلائے۔ وہ کچھ بولی نہیں بلکہ کسی سوچ میں ڈوب گئی۔ اس کی نگاہیں میری پشت پر دیوار کو گھور رہی تھیں۔ چہرے کا رنگ دھیرے دھیرے سے متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ چند لمحوں بعد ہی اس کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگی تھیں۔ یوں لگا جیسے اس پر گہری نیند طاری ہو رہی ہو۔ میں اس کی کیفیت سے ہراساں سا ہو گیا تھا۔ میں نے دھیرے سے اسے آواز دی مگر لگتا تھا کہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئی ہے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی اور خوف بھی پریشان کر گیا کہ اگر کوئی آ گیا تو کیا ہوگا، خواہ مخواہ کی بھاگ دوڑ مچ جائے گی۔ میں چپکے سے وہاں سے اٹھ گیا۔ تایا اپنے پلنگ پر بیٹھے ہوکا پی رہے تھے۔ تائی ان کے سامنے بیٹھی پان بنا رہی تھیں اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھیں۔ ان کے چہرے پر خوشی جم کر رہ گئی تھی۔ میں آہستہ آہستہ سے قدموں سے چلتا ان لوگوں کے قریب آ گیا۔ آؤ میاں وقار الحسن، تمہاری تیاری مکمل ہو گئی؟ جی تایا، میں نے منتصر جواب دیا۔ سویرے میں تمہیں ساتھ لے چلوں گا ورنہ تمہاری اماں تمہاری غیر موجودگی میں ہولا کر ضائع ہو جائیں گی۔ تایا اماں کو میرے آنے سے پہلے نئے مکان میں منتقل نہ ہونے دیجیے گا۔ آڑے باولے ہو گئے ہو، میں تو سوچ رہا ہوں کہ تمہارے آنے کے بعد بھی وہاں منتقل نہ ہونے دوں۔ بھائی یہ اتنا بڑا گھر آخر کس کے لیے ہے؟ تمہارے چچا اگر مان گے تو ٹھیک ہے ورنہ تو میں، تمہاری تائی اور کوثر کے اکیلے رہ جائیں گے۔ ویسے خیال تو یہی ہے کہ تمہاری چچی یہاں رہنے پر آمادہ نہ ہوں گی، ان پر تو الگ کوٹھی میں رہنے کا بھوت سوار ہے۔ نہیں تایا، میرا خیال ہے کہ جائیداد کی تقسیم کے بعد کچھ عرصہ ضرور یہاں رہنے پر تیار ہو جائیں گے، میں نے کہا۔ خدا عقل دے تبھی نا، تائی نے پان کا پیڑا منہ میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ انگلیوں کو سر سے پونچھ کر پائیدان ایک طرف سرکا دیا انہوں نے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عورتوں میں حکمرانی کا شوق کب سے پیدا ہوا ہے۔ تاریخ میں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتی کہ فلاں سن میں عورتوں میں یہ شوق پیدا ہو اور پھر بتدریج بڑھتا چلا گیا ہو، یا فلاں مفکر خواتین نے اس شوق کو ہوا دی ہو، پھر فلاں سن میں اس تحریک کو عروج حاصل ہوا ہو۔
تایا نے حقے کی نے کو ہونٹوں سے ہٹا کر کہا تھا۔ میں ہنس دیا۔ تایا یہ شوق انہیں ورثے میں ملا ہے۔ میاں کس کا ورثہ تھا؟ یہی بات تو سمجھ میں نہیں آ رہی۔ وہ موڈ میں تھے اور میرا ذہن کوثر میں الجھا ہوا تھا۔ اب پریشانی بھی ہو رہی تھی کہ میں ایسی حالت میں اسے تنہا چھوڑ آیا ہوں۔ خدا نخواستہ کوئی الٹی سیدھی بات نہ ہو جائے۔ اچھا، تمہاری چچی کو گمان غالب ہے کہ جب وہ کوٹھی میں جائیں گی تو اس میں ان کا حکم چلے گا۔ وہ ملکہ کی طرح سے احکامات دیا کریں گی، مگر ان کی سمجھ میں اب تک یہ نہیں آتا کہ ان کے احکامات پورے کرنے والا وہاں ہوگا کون؟ بھائی میاں تو اب بھی اس کے غلام ہیں اور حت المقدور اس کے احکامات بھی بجا لاتے ہیں۔ بس چپ کے رہو، آپ کو کیا ہے؟ وہ توڑو دیوار پر حکم چلائیں، کرنے دے من مانی۔ اکیلی رہیں گی تو میاں کے جان چھوٹے گی نا۔ یہاں تو انہیں لڑنے کو ہزاروں باتیں مل جاتی ہیں، جب نہ ملے تو آپس میں پھوٹ پڑیں گی۔ الگ جانے کے بعد آپ لکھ لیں میری بات کو، ببر میاں کے تو 14 طبق روشن ہو جائیں گے۔ تائی کا لہجہ کوثر کے ٹھیک ہو جانے کے بعد کافی میٹھا ہو گیا تھا۔ بات کیسی بھی ہو، لہجے کی مٹھاس کم نہ ہوتی تھی۔ اب میں بہت بے چین ہو گیا ہوں۔ بظاہر تو میں ان کی باتیں سن رہا تھا، مگر میرا سارا دھیان کوثر کی طرف تھا۔ وہ ابھی تک کمرے سے باہر نہیں آئی تھی اور یہی بات مجھے پریشان کر رہی تھی۔ میں ابھی آیا تایا، آخر میں بے قرار ہو کر اٹھ گیا۔ اماں کے کمرے میں داخل ہوا تو کوثر اسی حالت میں ساکت بیٹھی تھی۔ اس کا چہرہ اور آنکھیں بے پناہ سرخ ہو رہی تھیں، چہرے کے عضلات کھینچے ہوئے تھے اور اس پر عجیب سی کرختگی چھائی ہوئی تھی۔ میں اس کے سامنے جا بیٹھا۔ اچانک اس نے اپنی بند مٹھی میرے سامنے کھول دی۔ میں چونک اٹھا بلکہ اچھل پڑا تھا۔ اس کی ہتھیلی پر وہی انگوٹھی تھی۔ یہ کہاں سے آئی؟ میں ہکلا گیا تھا۔ اس نے جواب دیے بغیر چپ چاپ آنکھیں بند کر لیں، آہستہ آہستہ سے انگلیاں مروڑ کر مٹھی پھر بند کر لی، پھر اس کے لب ہولے ہولے ہلے تھے۔ میں حیران سا بیٹھا سوچتا رہ گیا کہ کوثر اس حد تک عبور حاصل کر چکی ہے کہ اس نے مردہ خانے کے انچارج کے پاس جمع شدہ سامان سے وہ انگوٹھی یہاں بیٹھے بیٹھے حاصل کر لی تھی۔ اس کی طاقت نے مجھے دم بخود کر دیا تھا۔ میں حیران تھا کہ یہ لڑکی جو چند روز پہلے تک معذور تھی، خود کروٹ بھی نہیں لے سکتی تھی اور پورا اسرار علوم پر اتنی دسترس کیسے حاصل کر لی؟ اسے یہاں بیٹھے شاید 15 منٹ سے بھی کم عرصہ ہوا تھا اور اس نے وہ انگوٹھی، میں اسے آگے نہ سوچ سکا اور چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ وہ آہستہ آہستہ سے جھوم رہی تھی۔ پھر مجھے لگا جیسے وہ گرنے والی ہو، ہوش کھوتی جا رہی ہو۔ میں اس کی طرف لپکا۔ جو ہی میں نے اسے تھامنے کی کوشش کی، اس نے چونک کر آنکھیں کھول دی۔ اس کی آنکھوں میں انگارے سے بڑے محسوس ہو رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ میں اسے چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس نے سر گھٹنوں پر رکھ دیا۔ اب مجھے اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس ہاتھ کی طرف دیکھا جس پر چند لمحے پہلے انگوٹھی دبی ہوئی تھی، مگر وہ ہاتھ بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے دونوں ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے۔ کوثر، میں نے اسے ہولے سے آواز دی۔ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میں نے سرگوشی کی۔ ہاں، چند لمحے خاموش رہنے کے بعد اس نے آہستہ سے جواب دیا تھا، پھر آہستگی سے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ اب وہ کسی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ مجھے پریشان دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک نرم سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ شرف الدین نہیں تھا اور وہ انگوٹھی خود خورشید چچا کی تھی۔ یہ بات سن کر میں اچھل پڑا۔ ہاں، میں نے بے اختیار میرے منہ سے نکل آیا تھا۔ مجھے یاد آ گیا تھا کہ وہ انگوٹھی میں نے خورشید چچا کی انگلی میں دیکھی تھی، مگر وہ انگوٹھی، یہ لاش، سادھو کی طاقت ٹوٹ رہی ہے وقار، ورنہ یہ لاش شرف الدین کی بھی ہو سکتی تھی۔ اس کی بات سن کر مجھے جھرجھری سی آ گئی تھی۔ کوثر، پھر یہ لاش کس کی ہے؟ خورشید چچا کی انگوٹھی اس کے پاس کیسے پہنچی؟ یہ میں معلوم نہیں کر سکی۔ میں شرف الدین کی طرف سے پریشان تھی، اسی لیے میں نے اتنا عمل کیا تھا کہ معلوم کر سکوں کہ وہ شرف الدین تو نہیں ہے۔
یہ بات معلوم کرنے کے لیے یا تو میرا اس لاش تک جانا ضروری تھا یا اس کے بدن کی کوئی چیز یعنی کپڑا، جوتا یا انگوٹھی۔ تمہیں ویسے بھی اس انگوٹھی کے بارے میں تشویش تھی، اسی لیے میں نے اسے یہاں منگوا لیا۔ ویسے یہ حیرت کی بات تھی کہ سادھو نے یہ انگوٹھی کیسے حاصل کی تھی۔ یہ انگوٹھی خورشید چچا کی موت کے بعد ان کے سامان کے ساتھ ان کے بھائی کو دی گئی تھی۔ ان کے بھائی سے اماں اور تایا امروہہ میں مل کر آ رہے تھے، اسی لیے یہ سوچنا بھی غلط تھا کہ یہ لاش خدا نہ خواستہ ان کی ہوگی۔ وہ انگوٹھی کہاں گئی؟ اچانک میں نے پوچھا۔ واپس اپنی جگہ پر، کوثر نے خوابناک سے لہجے میں جواب دیا تھا، پھر بے دام ہو کر پلنگ پر گر گئی۔ ٹھیک ہو تم؟ آرام کرو، میں نے کہا اور پھر چلتے چلتے اسے بتا دیا کہ کل میں سنہرے بابا کے حجرے میں بیٹھوں گا۔ وہ یہ بات سن کر بے چین ہو گئی تھی۔ وقار، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ کیا مطلب؟ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا تھا۔ اس کی بات کا صاف صاف مطلب یہ تھا کہ میں سنہرے بابا کے پاس نہ جاؤں۔ وہ شاید سنہرے بابا کی تنبیہ کو بھلا چکی تھی، اسے اپنی توہین سمجھ بیٹھی تھی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ تم وہاں جا کر حاصل کرو گے وہ میں تمہیں دوسرے طریقوں سے یہاں بھی سکھا سکتی ہوں۔ میں سادھو کے ہتھ کنڈوں کا مقابلہ کر سکتی ہوں، میں اسے کتے کی طرح سے تمہارے قدموں میں لوٹنے پر مجبور کر سکتی ہوں۔ بات طریقوں کی نہیں ہوتی۔ اگر کوئی کم سے کم وقت میں کم سے کم نقصان اٹھا کر کچھ حاصل کر لیتا ہے۔ کوثر، سنہرے بابا نے کہا تھا کہ جو طریقے تم اپنا رہی ہو وہ شیطانی راستہ ہے۔ اپنا اپنا نظریہ ہے وقار۔ ویسے ایک بات کہوں؟ کہو۔ میرا موڈ اب بھی خراب تھا۔ مجھے ان راستوں پر لے جانے والے تم ہو۔ کیا مطلب؟ میں حیران رہ گیا تھا۔ ہاں، تمہاری ذات میں دلچسپی نے مجھے تمہاری وجہ سے اس راستے پر لایا ہے۔ میں نے جو کچھ سیکھا وہ تمہاری وجہ سے سیکھا ہے۔ میں پل پر تمہاری خبر رکھنا چاہتی تھی۔ شگفتہ کہ شگفتہ سے تم شادی کرنا چاہتے اور اس انکشاف نے بھی مجھے دہلا دیا تھا، مگر وہ میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں تو تمہیں سادھو کے ہتھ کنڈوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ سنہری بابا جو ہیں وہ میری بات ضرور کریں گے۔ میں نے ان سے التجا کی تھی کہ وہ میرے لیے نارمل زندگی کی دعا کریں۔ وہ لمحے بھر کو رکی اور پھر بول اٹھی تھی، کیسے تم کب گئی تھی ان کے پاس؟ جھوٹ بولتی ہو۔ اتنی طاقت تھی میرے اندر کہ میں اپنے کمرے میں پڑے پڑے کسی سے بھی ذہنی رابطہ کر سکوں۔ اس کے ہونٹوں پر پر اسرار سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اب دعاؤں نے مجھے شگفتہ کے برابر لا کھڑا کیا ہے وقار، جبکہ میں قدم بہ قدم تمہاری حفاظت کروں گی۔ میں یہ سب سن کر ساکت رہ گیا تھا۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا۔ وہ میرے بارے میں اس انداز سے سوچے گی، یہ مجھے پہلی بار ایسا معلوم ہوا تھا۔ اس انکشاف نے میرے ذہنی سکون کو ایک بار پھر سے بے چینیوں میں مبتلا کر دیا تھا۔ کوثر، تم میرے بارے میں غلط سوچتی ہو۔ آگے کچھ مت کہنا وقار، وہ پھر سے بولی تھی۔ کوثر، چلے جاؤ یہاں سے وقار، اس نے دھیرے سے کہا تھا۔ فی الوقت اس موضوع پر گفتگو بیکار ہے، تم جاؤ، خدا تمہیں کامیاب کرے۔ میں تو یہ چاہتی ہوں وقار کہ میں اور تم مل کر ایسی طاقت بن جائیں کہ ساری دنیا ہمارے قدموں پر ہو۔ ویسے بھی اب بھی یہی کہوں گی میں کہ وہاں جانے کی بجائے یہ سب تم یہاں مجھ سے بھی سیکھ سکتے ہو۔ شکریہ کوثر، مجھے تمہارے خیالات جان کر دکھ ہوا۔ میں دنیا کو اپنے قدموں میں گرانے کا کوئی شوق نہیں رکھتا۔ میں تو شیطانی قوتوں کو توڑنا چاہتا ہوں، انسانیت پر ضرب لگانے والوں کو تباہ کرنے کا خواہش مند ہوں۔ سادھو صرف اس لیے میرا دشمن نہیں کہ مجھے ڈراتا رہتا ہے، بلکہ میں اسی لیے اسے دشمن تصور کرتا ہوں کہ اس نے رحیموں جیسے معصوم اور بے گناہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس نے خورشید چچا اور لنٹن کو محض اس لیے مار ڈالا کہ وہ میرے مخلص تھے۔ وہ شکنتلا کی معصوم اور مظلوم روح کو اپنے قبضے میں کر کر شیطانی کھیل کھیلنا چاہتا ہے۔ اگر اس نے شکنتلا کو قابو کر لیا کوثر تو وہ جانے کتنی معصوم دوشیزاؤں کے لیے تباہی کا طوفان بن کر ابھرے گا۔ میں کب اسے چھوڑنا چاہتی ہوں، میری بھی تو خواہش یہی ہے، بس فرق یہ ہے کہ مجھے تم سے دلچسپی ہے اور میں تمہاری طرف بڑھنے والا ہر قدم روک دینا چاہتی ہوں۔ وہ تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے۔ جانتے ہو، میں نے تمہیں سنہرے بابا کے پاس جانے کو کہا تھا۔
تو یہ بات میرے علم میں تھی کہ سادھو راستے میں تمہیں پریشان کرے گا۔ میں چاہتی تو تمہیں بتا دیتی مگر وقت کم تھا، اور میں یہ بھی جانتی تھی کہ یہ سب کرنے کے باوجود تمہاری ذات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ یہ بات سنہرے بابا بھی جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے مجھ تک یہ پیغام پہنچایا تھا۔ وہ جب چاہے مجھ تک کوئی پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ وہ شاید ابھی کوئی اور باتیں کرنا چاہتی مگر جہانی آپا نے آ کر ہماری گفتگو کو روک دیا تھا۔ اماں مجھے بلوا رہی تھیں۔ میں جلدی سے اٹھ کر جہانی آپا کے ساتھ کمرے سے باہر آ گیا۔ میں کوثر کی طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ اس کے خیالات اس قسم کے ہوں گے اس کا تو مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ نامعلوم کیوں میں ایک عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا جس میں خوف اور اندیشہ شامل تھا۔ آنے والے لمحوں کی آہٹ کسی دمک کی طرح سے محسوس ہوئی تھی۔ وہ رات میں جانتا ہوں کہ میں نے کیسے گزاری تھی۔ رات کے کھانے پر جو گفتگو ہوتی رہی وہ میرے ذرا بھی پلے نہ پڑی، بلکہ میرا ذہن کوثر کی آنکھوں میں پیدا ہونے والی ایک تیز چبھن اور پراسراریت میں الجھا رہا۔ اس کی آنکھوں میں کبھی مجھے اپنے لیے تضحیک محسوس ہوتی، کبھی چیلنج اور کبھی پیار۔ میں جتنی دیر وہاں بیٹھا رہا بے چین رہا، حتیٰ کہ چچا چچی تایا اور اماں میں جائیداد کے بٹوارے کے سلسلے میں بات ہوئی تھی۔ میں کوشش کے باوجود ان گفتگو میں حصہ نہ لے سکا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آج کی گفتگو خاصے پرامن ماحول میں ہوئی ہے۔ کاش کہ کوثر نے مجھ سے ایسی باتیں نہ کی ہوتی تو میں اس وقت کتنا پرسکون ہوتا۔ نامعلوم کیوں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب میرا کام بہت بڑھ گیا ہے۔ اب مجھے سادھو کا ہی نہیں کوثر کا بھی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ میں نے اس خیال کو بار بار ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ رات کو سونے سے قبل میں نے اماں کی دی ہوئی تسبیح لی اور پھر رات گئے تک اس پر اسم اللہ کا ورد کرتا رہا۔ رہ رہ کر کوثر کی آنکھیں میرے ذہن کے پردے پر چمکنے لگی تھیں۔ پھر شگفتہ کی معصوم مگر سہمی ہوئی صورت نگاہوں میں گم جاتی تو میری بے چینی اپنی حدوں کو چھونے لگتی۔ ایک اطمینان البتہ میرے لیے بڑا جان فرزا تھا کہ وہ لاش شرف الدین کی نہیں تھی، گویا کہ شرف الدین محفوظ تھا۔ میں ساری باتوں کو ذہن سے جھٹک کر اس کی خیریت کی دعائیں کرنے لگا۔ وہ رات میری زندگی کی طویل ترین رات تھی۔ کوثر نے کہا تھا کہ سادھو کی طاقت ٹوٹ رہی ہے۔ اس کی اس بات نے مجھے کافی حوصلہ دیا تھا۔ دوسری طرف سنہرے بابا کا دست شفقت میرے لیے یقینی اطمینان کا باعث تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کے باوجود سادھو مجھے گمراہ کرنے کے لیے پریشان ضرور کرے گا۔ میں ہر قسم کی انہونی کے لیے تیار تھا اور اس بار فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کے ہتھ کنڈوں کے آگے ہمت نہیں ہاروں گا۔ ایسے ہی عہد کرتے کرتے میں جانے کب سو گیا۔ وہ ایک بھیانک خواب تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں کسی گھنے جنگل میں تنہا سفر کر رہا ہوں۔ ہیبت ناک خاموشی میرے رگوں پہ میں اترتی جا رہی ہے۔ فضا میں بے پناہ جس ہے اور ذرا سی آواز بھی دھماکے سے کم محسوس نہیں ہو رہی۔ ایسے میں اچانک مجھے بھاری قدموں کی آہٹ یوں سنائی دی جیسے میرے قریب ہی کہیں بم پھٹ رہے ہوں۔ میں اپنی خوفناک آواز سے ڈر کر بھاگنے لگا تھا مگر یہ آواز اسی تسلسل سے میرا تعاقب کر رہی تھی۔ اچانک میں ایک بہت بڑے درخت کے پاس پہنچ کر رک جاتا ہوں۔ اس درخت کی کھوہ میں سے گاڑھا دھواں نکل رہا تھا۔ میں حیرت سے دیکھتا ہوں کہ پھر یہ گاڑھا دھواں دھیرے دھیرے سے چھٹنے لگتا ہے۔ میرے تعاقب میں آنے والے قدموں کی آہٹ بھی اچانک تھم جاتی ہے۔ میری نگاہ کوہ کے اندر بیٹھی کوثر پر پڑتی ہے۔ پہلی نگاہ میں اسے پہچان جاتا ہوں، اسی لیے کہ اس کے جسم پر جوگیا رنگ کا ایک کپڑا لپٹا ہوا ہے۔ اس نے چہرے پر بخوبت ملا ہوا ہے اور اس کے ہونٹوں کے کناروں سے لہو کے قطرے ٹپک کر اس کی گود میں رکھے ایک پیالے میں گر رہے ہیں۔ اس کی آنکھیں بند ہیں اور لب تیزی سے ہل رہے ہیں۔ سانس دھوکنے کی مانند چل رہی ہے۔ میں اسے آوازیں دیتا ہوں مگر وہ اپنی آنکھیں نہیں کھولتی، البتہ اس کے لب اور زیادہ تیزی سے ہلنے لگتے ہیں۔ میں اسے چھو کر جھنجھوڑ کر ہوش میں لانا چاہتا ہوں، اسی لیے اس کے قریب جاتا ہوں اور تبھی میری نگاہ ایک کونے میں پڑتی ہے جو دور سے مجھے نظر نہیں آ رہا۔ میں وہاں شگفتہ کو الٹا لٹکتا ہوا دیکھتا ہوں اور بری طرح سے چیخنے لگتا ہوں۔ شگفتہ شاید بے ہوش تھی، میری آواز نہیں سن رہی تھی۔ میں کوثر کو جھنجھوڑ دیتا ہوں، میرے ہاتھ لگاتے ہی کوثر کا جسم شعلوں میں گر جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی درخت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ میں شگفتہ کی کربناک چیخیں سن کر اسے بچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر یوں لگتا ہے جیسے میرے پیروں کو کسی نے رسیوں سے جکڑ دیا ہے۔
میں اپنے پیروں کی طرف دیکھتا ہوں تو خوف سے بری طرح سے چیخنے لگتا ہوں، اسی لیے کہ کئی سیاہ ناگ میرے پیروں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ عین اسی لمحے میری آنکھ کھل گئی۔ میرا خلق خشک ہو رہا تھا، بدن اس ٹھنڈ میں بھی پسینے میں شرابور تھے، سانس بری طرح سے پھولی ہوئی تھی۔ میں اچھل کر بیٹھا، میرا بدن دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ میں اٹھنا چاہا تو یوں لگا جیسے واقعی میرے پیروں کو کسی نے جکڑ رکھا ہو۔ میں نے گھبرا کر اپنے پیروں کی طرف دیکھا، میرے پیر آزاد تھے، مگر میں انہیں حرکت نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے پاجامے کے پائچے اوپر کیے تو پنڈلیوں پر رسی کے بال دیکھ کر حیران رہ گیا۔ یوں لگتا تھا کہ جیسے اب سے پہلے واقعی کسی نے میری پنڈلیوں پر رسی کی گرہیں کس کر باندھ دی ہوں۔ میری دونوں ٹانگیں سن تھیں اور میرے قریب ہی تایا سوئے ہوئے تھے۔ حلق خشک ہو جانے کی وجہ سے مجھے عجیب سی کھانسی آ رہی تھی، ابکائیاں آ رہی تھیں۔ شاید میری آواز سن کر ہی ان کی نیند خراب ہوئی تھی۔ وہ کروٹ بدل رہے تھے، تبھی میں نے بڑی مشکل سے انہیں آواز دی۔ وہ میری ہلکی سی آواز سن کر اٹھ بیٹھے تھے۔ کیا ہوا وقار الحسن؟ پانی تایا؟ میں کوشش کے باوجود کچھ نہ بول سکا۔ تایا گھبرا کر اٹھے۔ پہلے وہ میری طرف لپکے، پھر بھاگ کر سراہی کے پاس پہنچے۔ چند ہی لمحوں بعد چاندی کا کٹورا منہ سے لگائے میں پانی پی رہا تھا۔ بڑا ہوا کٹورا لمحہ بھر میں خالی کر بھی میری پیاس کی شدت میں کمی نہ ہوئی۔ میں نے اور پانی منگوایا۔ تایا اس دوران میں میری پیٹھ سے ہلا رہے تھے۔ میں نے دوسرا کٹورا بھی ایک ہی گھونٹ میں خالی کر دیا۔ میں بے دم سا ہو کر بستر پر گر گیا۔ کیا بات ہے وقار الحسن، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بہت پریشان تھے۔ تمہاری اماں کو اٹھاؤں کیا؟ انہوں نے پوچھا۔ نہیں، میں نے جلدی سے جواب دیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ خواہ اماں پریشان ہو۔ جو کچھ مجھ پر بیتا تھا وہ ایک خواب تھا۔ میں ٹھیک ہوں تایا، میں نے بڑا بھیانک خواب دیکھا تھا۔ اچھا کوئی بات نہیں، خود کو سنبھالو، خواب ہی تھا نا؟ تایا اب کافی مطمئن ہو گئے تھے، ورنہ تو ان کے چہرے پر ہوائیاں سی اڑنے لگی تھیں۔ ویسے خواب تھا کیا؟ انہوں نے اپنے پلنگ کی چادر کو درست کرتے ہوئے پوچھا تھا۔